وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران مضمون کے اعتبار سے 3 حصوں پر مشتمل سورت، جس میں پہلا حصہ اثبات التوحید، دوسرا اثبات الرسالت اور تیسرا حصہ اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہوگا، اس کے لیے 5 قوانین کا ذکر فرمایا کہ ان قوانین پر عمل پیرا ہوں گے تو جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور ان قوانین میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کی جماعت منظم ہو۔ جماعت جب منظم ہوگی، اس قانون پہ عمل پیرا ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جیسے اس قانون کی تم نے پاسداری کر دی تو یہاں 2 واقعات چونکہ جہاد فی سبیل اللہ ہیں تو 2 واقعات کا ذکر فرمایا کہ جب تم نے قانون کی پاسداری کی، جو اللہ نے قانون بھیجے کہ جماعت منظم ہو، تو اس قانون کی پاسداری میں تم نے عظیم معرکہ غزوہ بدر اپنے نام کر دیا، اور جب قانون کی پاسداری نہیں ہوئی تو ایک عظیم معرکہ غزوہ احد میں تمہیں شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ تو یہاں ان 2 غزوات کا ذکر فرمایا۔ آج کے اس درس میں میری چاہت یہ تھی کہ رمضان کے بعد چونکہ شوال کے مہینے میں یہ رونما ہوا، اس پہ بات کریں گے، لیکن آیت آ گئی سامنے تو پھر اس کی تفصیل بتائے بغیر چس نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب غزوہ بدر 2 ہجری کو رونما ہوا، 70 سرداران قریش اور 70 سرداران قریش گرفتار ہوئے اور 70 قتل ہوئے، مردار ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کے اندر یہ غصہ اور غضب رہا کہ بھائی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان سے بدلہ نہ لیں۔ سرکردہ لوگ قتل ہوئے، بدلے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور خواتین نے کہا کہ ہم اس وقت تک تیل سروں میں نہیں لگائیں گی جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لیا جائے۔ لہذا مختصر بات کرتا ہوں کہ 6 شوال یا 7 شوال کو، 5 یا 7 شوال کو، یعنی عید کے بعد، چھوٹی عید کے بعد والا جو مہینہ ہے، اس میں ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب سارا مال اسی پر لگائیں گے۔ جو قافلہ ابو سفیان غزوہ بدر کے موقع پہ لے کے آیا تھا، وہ قافلہ جتنا بھی سامان لے کے آیا ہے وہ سارا اسی پہ خرچ کریں گے، لیکن ان سے بدلہ لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ادھر سے مکہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، آپ کے چچا تھے، یہ خط لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے خط بھیجا کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، لشکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی، یہ لشکر تیار ہیں، عورتیں بھی ساتھ لی ہوئی ہیں گانا بجانے کے لیے، دف بجانے کے لیے، ڈھول اور سارنگی کے لیے کہ ہم جشن منائیں گے،
میلہ لگائیں گے اور اشعار کے لیے، کیونکہ عورتیں اشعار پڑھے گی نوجوانوں میں جوش جذبہ اور ولولہ پیدا کریں گی، کیونکہ جب عرب کی عورتیں اشعار پڑھتی تو پھر نوجوان عرب کے پیچھے نہیں ہٹتے کہ بعد میں لوگ تانے دیں گے، اور اشعار میں اثر بھی ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال کے اشعار میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور کیا ہوا جو تیرے ماتھے پہ ہیں سجدوں کے نشان، یہ جو سجدوں کے نشانات بنائے ہوتے ماتھے پہ بعض لوگوں نے، کیا ہوا جو تیرے ماتھے پہ ہیں سجدوں کے نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ نشان چھوڑے، ٹھیک ہے، خون بہا، ٹھیک ہے، یہ تو اشعار میں اثر ہوا کرتے، اس لیے تو نوجوانوں میں وہاں غازی علم الدین جیسے نوجوان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب لشکر تو آ رہا ہے، لیکن کہاں پہ لڑے، ان کا مقابلہ کس جگہ کیا جائے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، میرے یاروں، میری چاہت اور میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ 3000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا ہے اور وہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر مقابلہ کیا جائے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ مدینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی حفاظت گاہ ہے، اور مدینہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹھکانہ ہے، مدینہ بہترین قلعہ ہے، اور جب یہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں اور عورتیں اپنی چھتوں سے ان پہ پتھروں کی برسات کر جائیں گی، یہ ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ادھر گلیوں میں ہلاک ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری رائے، اور اس موقع پر قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میری تلوار کا جو نوک ہے، وہ میری تلوار کا جو نوک ہے اس کے دندان ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ چکے، اور میں محمد عربی نے ایک مضبوط قلعے کے اندر اپنے ہاتھ ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل فرما دیے، میں نے اپنے ہاتھ مضبوط قلعے میں داخل کیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یاروں، میں نے خواب کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت میں سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے شہید ہونا ہے، جام شہادت پی لینا ہے، اور میری تلوار کے دندان جو ٹوٹ چکے ہیں، اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی ہے کہ میرے گھر کا خاص فرد اس غزوے میں شہید ہوگا، میرے گھر کا کوئی خاص فرد بھی اس میں شہید ہونے والا ہے، جام شہادت نوش کرنے والا ہے، اور جو میں نے مضبوط قلعے میں اپنے ہاتھ مبارک داخل کر دی ہے، یہ مضبوط قلعہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، ہم اسی کے اندر رہ کر ان کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر منافقین کے سردار نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے رائے دی کہ مدینہ کے اندر ہم لڑنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ مدینہ کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ ہر جگہ میں یہ مخالفت کرتا رہتا، لیکن اس معاملے میں اس کی رائے بھی اللہ کے رسول کے موافق تھی، اس موقع پر اس کی رائے بھی اللہ کے رسول کی رائے کے موافق بن گئی کہ مدینہ کے اندر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن قربان جاؤں مشتاقان شہادت، اللہ وہ شاہ جنت کا کیا بنے گا، ان کا کیا کیا جائے؟ ایسے صحابہ کرام تھے، اور خاص کر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے،
اور اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے صحابہ کرام کی، یعنی بدر میں جتنے صحابہ کرام شریک ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، خاص کر جب اللہ نے ان کی تعریفیں قرآن کی زینت بنا کے نازل فرمائی۔ اور جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدریین کی تعریفیں فرما دی تو وہ عشاقان جنت، وہ عاشقان مشتاقان شہادتوں، ان کے دلوں کے جو جذبے تھے وہ ایک کے بجائے دو بالا ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تانے دیے جائیں گے کہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے قلعے کے اندر ہی رہ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے، ہم مدینے کے اندر نہیں، ہم باہر جا کے مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر جا کے ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ رائے کچھ عام صحابہ کرام یا کوئی کم عمر صحابہ کرام کی ہوتی تو شاید کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی رائے کو تسلیم نہ کرتے، لیکن کچھ اکابرین صحابہ کرام نے یہ رائے دی، جن میں سر فہرست حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ان کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کریں، مدینہ سے باہر جائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی، باقی بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ رائے تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اب انتظار کریں، اور آپ اندر حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ آپ جنگی سامان اپنے جسم پہ اوڑھ دیتے ہیں، اور ایک زرے کے بجائے آپ دو زرے پہن لیتے ہیں، اور آپ نے امامہ باندھ لیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حمائل فرما دی۔ اللہ قربان جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ ابو عبیدہ، ٹھیک ہے نا، ایک مجاہد، اس کے ساتھ جو ٹھیک ہے نا وہ اپنے اسلحہ اٹھاتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو آج کے دور کا ابو عبیدہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، آج کے دور کے مجاہدین دیکھتے ہیں۔ ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ابو المجاہدین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء امام المجاہدین، جب وہ اپنی تلوار حمائل فرما چکے اور زرے پہن چکے اور امامہ باندھ لیا وہ ہوگا، کتنا اچھا لگتا ہوگا، ٹھیک ہے، کتنے پیارے لگتے ہوں گے، قربان جاؤ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو زرے پہن لیے اور اپنی تلوار حمائل فرما دی، اور جو ہی باہر نکل آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عمل، آپ کا جو ہر عمل ہے، آپ کی ہر ادا اپنے اندر ہزاروں حکمتیں لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تو اللہ پہ وہ سب سے بڑے توکل کرنے والے ہیں، اللہ پہ سب سے بڑے یقین رکھنے والے ہیں، اللہ پہ سب سے بڑے پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ نے ایک زرے کے بجائے دو کیوں پہن لیے؟ جبکہ ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس ایک ایک زرہ ہے، اور ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس ایک بھی زرہ نہیں ہے، وہ بغیر زرے کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے دو کیوں پہنے ہوئے؟ یہ ہزاروں حکمتیں لیے ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میرے صحابہ، میں تمہارا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہارا امام ہوں، اور میں تمہارا سپہ سالار ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ میں محمد عربی نے، اگر آپ نے جنگی ایک ایک زرہ پہنا ہوا ہے تو میں نے جنگی ساز و سامان ڈبل پہن رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں بھی لڑوں گا، ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سوچیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسباب ہیں، اور اسباب اختیار کرنا یہ مومن کے مخالف نہیں ہے، یہ مومن کے عین شان کے مطابق ہے۔ اور کیونکہ اسباب تو مشرک بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مشرک یقین بھی اور توکل بھی اسباب پہ کرتا ہے، اور مومن اسباب اختیار کرتا ہے لیکن توکل مسبب الاسباب پہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسباب آپ نے باہر موٹر سائیکل کھڑی کر دی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہیں اب اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، باہر چور آ جائے گا لے کے چلا جائے گا، آپ تالا لگائیں اسے، ٹھیک ہے نا، پکا بند کر دیں، کہیں اب اللہ کے حوالے، نماز پڑھ کے جائیں، موٹر سائیکل کھول دیں۔ یہ اسباب آپ نے اختیار کر دیے اور توکل آپ نے مسبب الاسباب پہ رکھ دیا، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب باہر نکل آئے، 1000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو رہا ہے، 1000 کا لشکر۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ رائے دی کہ ہم پار جا کر لڑنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی رائے پہ ندامت ہوئی، اور اللہ کے رسول سے فرمانے لگے اللہ کے رسول ہم اپنی بات پہ شرمندہ ہیں اور ہم باہر نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، بس ہم بات پہ شرمندہ ہیں، ہم نے کر تو دی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اور جب اللہ کا کوئی نبی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگی ساز و سامان سے لیس ہو جائے، وہ جنگی ساز و سامان پہن جائے اور پھر وہ واپس ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اب مدینے سے باہر جا کر مشرکین کے خلاف جہاد کرنا ہے، اب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تیار ہو، تیاری کرو۔ لہذا صحابہ کرام تیار ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام کی عظیم جماعت نکل رہے ہیں، اور 1000 کا یہ لشکر یہ نکل کے جب چلے گئے اور احد کے مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنی جماعت کا جائزہ لیا ہے۔ جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں بھائی جتنے بھی کم عمر کے صحابہ ہیں انہیں واپس کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اجازت مل گئی، کیونکہ وہ صف میں کھڑے ہیں اور صف میں وہ اپنی انگلیوں پہ کھڑا ہے، اپنی پاؤں کو پاؤں کے پچھلے حصوں کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور پاؤں کی انگلیاں رکھی ہوں باقیوں کے ساتھ اپنے کندھے کو برابر کیے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تڑپ دیکھیے ذرا، وہ پاؤں اٹھا کے تاکہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ تھا ان کے برابر ہے، اور ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لشکر صف کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تھوڑے برابر لگے تو ان کو اجازت ملی۔ اللہ کے رسول تھوڑے آگے تشریف لے گئے اور تو صف میں دیکھا کہ چھوٹے بچے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر صحابی رسول ہیں، وہ بھی صف میں کھڑے، وہ رونے لگے۔ ان کو جب کہا گیا کہ واپس ہو جائیے، وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا شوق ہے، میرا جذبہ ہے کہ میں مشرکین کے خلاف قتل و قتال کروں، میں مشرکین کے خلاف جہاد کر جاؤں، یہ میرا جذبہ ہے، مجھے واپس نہ کیجیے۔ اور اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں میری طاقت کتنی ہے تو حضرت رافع کو اجازت مل گئی ہے، حضرت رافع کے ساتھ میری کشتی لڑائی کی جائے، میری کشتی مقابلہ کیا جائے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، حضرت رافع کے ساتھ کشتی ہو جائے۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، یہ چھوٹے نوعمر بچے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں کیا ہی عجیب منظر ہوگا، چشم پلک نے یہ نظارے بھی دیکھ لیے ہیں، 2 صحابہ کرام بچے جہاد کے میدان میں جانے کے لیے کشتی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے اندر طاقت ہے، میں نے اگر انہیں گرایا مجھے ساتھ لیجئے، اگر نہ گرایا تو پھر نہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں سوچتا ہوں بعض اوقات بندہ کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ کان میں بتا دیا ہو کہ میرا بھائی رافع آپ کو تو مل گئے ہیں،
آپ کو تو تمغے مل گئے ہیں، آپ کو تو درجات مل گئے ہیں، آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، لیکن میرا بھائی حضرت رافع ذرا خیال رکھنا، احتیاط سے کام چلانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ مجھے زمین پہ گرائے اور میں اس عظیم بابرکت محفل سے محروم ہو جاؤں، میں اس جہاد کے میدان میں جانے سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ ایسا نہ ہو آپ مجھے گرا دے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کان میں کہا ہو۔ جب مقابلہ ہوا، کشتی لڑی، تو اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے حضرت سمرہ اور 9 عمر بچے نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ گرایا۔ جب زمین پہ گرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے آپ کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ یوں صحابہ کرام کا یہ لشکر ہے، اور مشرکین کے لشکر جرار 3000 کے مقابلے میں 1000 کا یہ لشکر لڑائی کے لیے بالکل صف میں تیار کھڑے ہیں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، میرے پیغمبر جاؤ آپ صبح صبح نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ نے برابر کر دیے مومنین کو مقاعد للقتال، آپ نے بٹھا دیے مومنین کو، بٹھا لیا آپ نے مقاعد للقتال، قتل کے مورچوں میں، جہاد کے مورچوں میں مومنین کو بٹھا دیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سمیع سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ۔